السلام علیکم پیارے بچوں، دوبارہ اس نئے ویڈیو کے اندر آ جائیے، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ 9th جغرافی کویشچن اینڈ آنسر، سبق نمبر 7 بین الاقوامی خط تاریخ، 9ویں جماعت جغرافیہ۔ سبق نمبر 7 جو ہے بین الاقوامی خط تاریخ، اس سبق کے سوالات و جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 درج ذیل شکل میں مختلف نصف کروں کے 2 چوکون دیے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی خط تاریخ دونوں چوکون سے گزرتا ہے۔ ایک چوکون میں طول البلد، دن اور تاریخ دی ہوئی ہے، دوسرے چوکون کی دن اور تاریخ پہچانیے۔ الف 150 درجے مشرقی طول البلد، دوسرا چوکون 150 درجے مغربی طول البلد، یہاں پر پیر 15 اگست ہے۔ با ہے 170 درجے مشرقی طول البلد، یہاں پر اتوار 25 دسمبر ہے، اور دوسرا چوکون 80 درجے مغربی طول البلد۔ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا جو چوکون 150 درجے مشرقی طول البلد والا، اس کے اندر جو ہے اس کا جواب آئے گا منگل 16 اگست صبح 6 بجے۔ اور جو دوسرا چوکون ہے آخر والا 80 درجے مغربی طول البلد، اس کا جواب آئے گا سنیچر 24 دسمبر رات 22 بجے، یعنی کہ رات کے 10 بجے۔ آئیے اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 2 ذیل میں دیے ہوئے سوالوں کے لیے مناسب متبادل کا انتخاب کیجیے۔ الف کسی شخص کو بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت کہاں سے کہاں جاتے وقت 1 دن کا اضافہ کرنا ہوگا۔ آپشن ہے مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف، جنوب سے شمال کی طرف، یا شمال سے جنوب کی طرف۔ با ہے اگر 15 درجے مشرقی طول البلد پر بدھ کی صبح کے 10 بجے ہو تو بین الاقوامی خط تاریخ پر کیا وقت ہوا ہوگا۔ آپشن ہے بدھ کی صبح کے 10 بجے ہوں گے، بدھ کی رات کے 9 بجے ہوں گے، جمعرات کی دوپہر کے 2 بجے ہوں گے، یا جمعرات شام کے 6 بجے ہوں گے۔ جیم ہے عالمی اشاریوں کے مطابق زمین پر دن اور تاریخ کی تبدیلی کس طول البلد پر ہوتی ہے۔ آپشن ہے 0 درجے، 90 درجہ مشرقی، 90 درجہ مغربی، یا 180 درجہ۔ دال ہے زمین پر بین الاقوامی خط تاریخ کے کس سمت میں دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپشن ہے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ ہاں ہے بین الاقوامی خط تاریخ کی وجہ سے دنیا بھر میں کن باتوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 جی پی ایس کا نظام، نمبر 2 دفاعی نظام، نمبر 3 آمد و رفت کا نظام الاوقات، اور نمبر 4 نصف کرے کا تعین کرنے کے لیے۔ آئیے ایک ایک کر کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلے سوال کا جواب ہے بین الاقوامی خط تاریخ عبور کرتے وقت ایک شخص کو مغرب کی سمت میں سفر کرنے پر 1 دن کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 ہے اگر 15 درجے مشرقی طول البلد پر بدھ کی صبح کے 10 بجے ہو تو بین الاقوامی خط تاریخ پر بدھ کی رات کے 9 بجے ہوں گے۔ نمبر 3 عالمی اشاریوں کے مطابق زمین پر دن اور تاریخ کی تبدیلی 180 درجہ طول البلد پر ہوتی ہے۔ نمبر 4 زمین پر بین الاقوامی خط تاریخ کی مغربی سمت سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ نمبر 5 بین الاقوامی خط تاریخ کی وجہ سے دنیا بھر کے آمد و رفت کا نظام الاوقات میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ آئیے اگلا سوال، سوال نمبر 3 جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ الف آج کے زمانے میں بین الاقوامی خط تاریخ اہم ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے۔ با ہے زمین پر دن کی ابتدا بحر الکاہل سے ہوتی ہے، کیا وجہ ہے۔ سوال نمبر 4 مختصراً جواب لکھیے۔ الف بین الاقوامی خط تاریخ بناتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ آئیے جوابات دیکھیں گے ہم۔ پہلے کا جواب ہے آج انسان کی زندگی پہلے کے مقابلے میں زیادہ بین الاقوامی کی طرف مائل ہو گئی ہے، اس وجہ سے بین الاقوامی ہوائی خدمات، ذرائع نقل و حمل، سفر، کاروبار وغیرہ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ دور دراز کے مقامات سے کاروبار اور سفر کرنا پڑتے ہیں، اس لیے ان تمام میں ہم آہنگی بنائے رکھنے کے لیے دن اور تاریخ کی تبدیلی کی الجھن کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ کا تعین بہت اہم ہو گیا ہے۔ اس بین الاقوامی خط تاریخ کے تعین سے دنیا بھر میں آمد و رفت کا نظام الاوقات منظم طور سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ اگر اس بین الاقوامی خط تاریخ کا تعین ہم نہیں کریں گے تو اس دنیا بھر میں کیا ہوگا، الجھن پیدا ہوں گی اور وقت کو لے کر جو ہے مسئلہ اٹھیں گا۔ اس لیے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، بین الاقوامی خط تاریخ کا تعین کرتے ہیں۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ زمین پر جہاں کہیں بھی دن کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس مقام کے مشرق میں
کون سا دن اور تاریخ ہوں گی اور مغرب میں کون سی؟ ظاہر سی بات ہے اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ بحر اعظم بحر الکاہل سے گزرنے والے 180 درجہ طول البلد کو بنیاد بنا کر بین الاقوامی خط تاریخ متعین کیا جائے، جہاں سے دن شروع ہوتا ہے اور جہاں پر ختم ہوتا ہے، اسی لیے زمین پر دن کی ابتدا بحر الکاہل سے ہوتی ہے۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف کہ بین الاقوامی خط تاریخ پر نیا دن اور تاریخ شروع ہوتے ہیں۔ اس خط کے مغرب کی طرف جو دن ہوتا ہے اس سے پچھلا دن مشرق کی طرف ہوتا ہے، یعنی مغرب کی طرف جو دن ہوتا ہے اس سے پچھلا دن مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ 180 درجے کا طول البلد کچھ ممالک میں زمین پر سے گزرتا ہے، اس لیے اگر اسی طول البلد کو بین الاقوامی خط تاریخ مان لیا جائے تو ایک ہی ملک میں کیا ہوں گا؟ ایک ہی ملک یا خطے میں دو الگ الگ دن و تاریخ واقع ہوں گے جو بڑی الجھن کا سبب ہوں گے۔ اس بنا پر 180 درجہ طول البلد کو بین الاقوامی خط تاریخ مان کر اسے مکمل طور سے سمندر سے گزارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح کسی ملک کا زمینی حصہ یا مجموعہ جزائر مکمل طور سے بین الاقوامی خط تاریخ کے ایک ہی طرف رہے، اس کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے۔ آئیے اگلا جو سوال تھا بین الاقوامی خط تاریخ پار کرتے وقت آپ کون کون سی تبدیلیاں کریں گے؟ جیم ہے بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجہ طول البلد کی طرح سیدھا کیوں نہیں ہے؟ دال ہے بین الاقوامی خط تاریخ کسی زمینی علاقے سے کیوں نہیں گزرتا؟ اور ہاں ہے بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجہ طول البلد کی مناسبت سے ہی کیوں فرض کیا جاتا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلے کا جواب ہے کہ مشرق کی سمت سفر کرتے وقت اگر بین الاقوامی خط تاریخ سے گزرنا پڑے تو اس کو عبور کرتے وقت موجودہ دن اور تاریخ کو ایک یوم پیچھے کر لیا جائے گا۔ یہ کب کریں گے ہم؟ جب مشرق کی سمت سفر کریں گے تو ایک یوم پیچھے کر لیا جائے گا، اور مغرب کی سمت سفر کرتے وقت اگر بین الاقوامی خط تاریخ سے گزرنا پڑے تو اس کو عبور کرتے وقت موجودہ دن اور تاریخ کو ایک یوم آگے بڑھا لیا جائے گا۔ یعنی جب مشرق کی سمت سفر کریں گے تو ایک یوم پیچھے کر لیں گے، اور جب مغرب کی سمت سفر کریں گے تو ایک یوم آگے بڑھا لیا جائے گا۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ اگر بین الاقوامی خط تاریخ کو 180 درجہ طول البلد کی طرح سیدھا رکھا گیا تو وہ چند ممالک کے درمیان سے گزرے گا، اور اس وجہ سے ایک ہی ملک یا علاقے کے دو حصوں یعنی خط کے مشرقی اور مغربی جانب دن اور تاریخ الگ الگ ہونے کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ کو مکمل طور سے سمندر پر سے گزارنے کے لیے اسے بعض مقامات پر مشرقی جانب اور مغربی جانب موڑ دیا گیا۔ اسی وجہ سے بین الاقوامی خط تاریخ 180 درجہ طول البلد کی طرح سیدھا نہیں ہے۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ اگر بین الاقوامی خط تاریخ کسی زمینی علاقے سے گزرا ہوتا تو اس علاقے کے مشرق میں ایک دن اور تاریخ ہوتی اور مغرب میں دوسرا دن اور تاریخ جیسی صورتحال پیدا ہوتی۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک فرضی خط ہے اس لیے یہ دشواری پیدا ہوتی کہ زمین پر ٹھیک کس مقام سے یہ گزرا ہے اور کب اس کو عبور کیا گیا، یہ سمجھنے میں کافی دشواری پیش آتی۔ ان تمام الجھنوں سے نجات پانے کے لیے بین الاقوامی خط تاریخ کو کسی زمینی علاقے سے نہیں گزارا گیا بلکہ اسے مکمل طور سے سمندر سے ہی گزارا گیا ہے۔ اور ہمارے لیے نماز پڑھنے میں بھی دشواری اور جو ہے الجھن ہو جاتی۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ چند مخصوص مقامات کو چھوڑ کر 180 درجہ طول البلد تقریباً مکمل طور سے سمندر سے گزرتا ہے، اس لیے بین الاقوامی خط تاریخ کو مکمل طور سے صرف سمندر سے ہی گزارنے کے لیے 180 درجے کے طول البلد کی مناسبت سے طے کیا گیا ہے۔ آئیے سوال نمبر 5۔ اٹلس کا استعمال کر کے درج ذیل نقشے میں بتائیے کہ دیے ہوئے کون سے راستوں سے گزرتے وقت بین الاقوامی خط تاریخ پار کرنا پڑے گا۔ الف ہے بمبئی، لندن، نیو یارک، لاس اینجلس اور ٹوکیو۔ با ہے دلی، کولکاتہ، سنگاپور اور میلبورن۔ جیم ہے کولکاتہ، ہانگ کانگ، ٹوکیو اور سان فرانسسکو۔ دال ہے چنئی، سنگاپور، ٹوکیو، سڈنی اور سانٹیاگو۔ ہا ہے دلی، لندن اور نیو یارک۔
تو آئیے جوابات دیکھیں گے. جو پہلا ہے بمبئی، لندن، نیو یارک، لاس اینجلس اور ٹوکیو. تو یہاں پر سے کیا کرنا پڑے گا؟ بین الاقوامی خط تاریخ کو عبور کرنا پڑے گا. جی ہاں. نمبر 2 ہے دلی، کولکاتہ، سنگاپور، میلبورن. یہاں پر نہیں. کولکاتہ، ہانگ کانگ، ٹوکیو، سان فرانسسکو. یہاں پر جی ہاں یہاں پر عبور کرنا پڑے گا. چینئی، سنگاپور، ٹوکیو، سڈنی، سانٹیاگو. یہاں پر بھی عبور کرنا پڑے گا. اور اسی طرح دلی، لندن اور نیو یارک یہاں پر نہیں کرنا پڑے گا. تو پیارے بچوں یہاں پر یہ ویڈیو مکمل ہوا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو میں دیے گئے سوالات اور جوابات کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں. اگلے ویڈیو کا انتظار کریں. جب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.